مسز رچرڈ نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز رچرڈ کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھیں اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور وہ جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانہ سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اپنے سے پہلے بائیولوجی ٹیچر مسز مرین کی اسکیم آف ورک کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پہ مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز رچرڈ سے اس کی نظریں ملیں۔ مسز رچرڈ مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھیں جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پہ کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز رچرڈ نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹ پہ مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر صرف 2 منٹ کے بعد انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز رچرڈ مسکرائیں نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پہ کچھ ناراضگی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئیں، اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز رچرڈ کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز رچرڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، ایک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اسی روڈ انداز میں کہا کہ مسز رچرڈ نے یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو۔ انہوں نے اسفنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے یک کے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سر نظروں کے ساتھ مسز رچرڈ کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پہ پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسی میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں مسز رچرڈ نے اچھالا تھا، اور مسز رچرڈ کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز رچرڈ نے اسے مارکر اچھالتے اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصہ میں بنائے جانے والی اس لیبل ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھی جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے، اور وہ ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکی۔ کچھ خفیف سی ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز آئی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنی بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اس سے نظر چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔
وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی۔ میں لے چکی ہوں۔ اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا، مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر لیا۔ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔